مجھے تجربہ ہوا کہ میری منزل سے میرا فاصلہ جوں کا توں ہی ہے۔ انسان ہونا تھوڑ دلا، جلد باز، لالچی، دور اندیش، اتنا دور اندیش کہ خود کو ہی دور کر دوں اندیشوں میں ڈال ڈال کے۔ ایسا کیسے کہ میں جوں جوں قدم آگے بڑھاتا ہوں پھر بھی وہی میں پایا جاتا ہوں جہاں سے چلا ہوتا ہوں منزل کے حوالے سے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ میرا ہی المیہ ہے، کہ میرے ہی ساتھ میرے فاصلے چلتے تھے اور چل رہے ہیں، کبھی نہ عبور ہونے کی پلاننگ کو ساتھ لے کر۔ مگر اب جا کے معلوم پڑا کہ اکثر کے فاصلے ان کے ساتھ ہی چلتے ہیں اور فاصلہ برقرار رکھتے ہیں، بلکہ کبھی بڑھ بھی جاتا ہے، پیدائش کے پہلے سے لے کر پیدائش تک اور پیدائش سے موت تک۔ ہاں، ایک منزل ہے جہاں کا فاصلہ ہمیشہ کم ہی ہوتا رہتا ہے، وہ ہے کوچ کی منزل، یعنی موت۔ چاہو نہ ہی چاہو، چلو نہ ہی چلو، امیر ہو غریب ہو، اللہ کو ماننے والے ہو یا منکر، عبادت میں گزارو یا عیاشی میں، ڈھکے چھپے رہو یا دندناتے پھرو، کچھ نہیں بنانے والا، کچھ نہیں بدلنے والا، کوئی مدد کو نہیں آنے والا۔ آباء و اجداد، بہن بھائی، بچے، دوست احباب، رشتہ دار، ہمسائے، مالک، ملازم، چاہنے والے، جڑیں کاٹنے والے، ہر کو خود کی پڑی ہے۔ وقت کم، مقابلہ سخت ہے، اور بہت ہی سخت ہے۔ وقت سب کا کم ہے، مقابلہ سب کا ہی سخت ہے نا۔ ویسے تو کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، مگر یہ دیکھنے والی آنکھ بھی کسی کے پاس نہیں ہے کہ القرآن کہتا ہے وہاں ہر کو خود کی پڑی ہوگی۔ کوئی پیر فقیر، باپ، بیٹا، پیارا یا پیار کرنے والا کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، نہ تو خود کی نیکیاں کسی کو دے سکے گا اور نہ ہی کوئی کسی کے گناہ لے سکے گا۔ سوچن دان تو لگاؤ نا، اس لیے کہ ایسا الکتاب نے کہا ہے۔ سمجھ تم کو مگر کیوں نہیں آتی؟ ہر ایک جانتا ہے اور مانتا ہے کہ بچنے کا اور دوام پانے کا کوئی جادو نہیں ہے، اور آگے عدالت اکیلے اکیلے ہی لگنی ہے، اور خود کا وکیل خود ہی ہونا ہے، بقلم خود مقام خود۔ پھر بھی لگا ہے بنانے، بٹورنے، ساتھیوں کو نچوڑنے اور بے بہا بنانے، چھپانے، اور ہر مانگنے والے ضرورت مند خود کے عزیز سے چھپانے، بچانے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے اور بچوں سے بھی۔ انتہا تو یہ ہے کہ حفظ اس فانی کمزور انسان کو اتنا خود کے پاس کر لیتی ہے کہ وہ سوچنے، سمجھنے، دیکھنے، سننے، سنانے سب کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اس کا آخری ٹارگٹ ہوتا ہے اس کا اپنا آپ۔ یہ خود کا زر، زمین خود پہ ہی تنگ کر لیتا ہے، اور اس کا خود کے مال سے خود ہی کا فاصلہ عبور نہیں ہو پاتا۔ وہ چاہ کر بھی خود کے لیے کچھ اچھا نہیں لے پاتا کہ کہیں خزانے پر کوئی کمی ہی نہ اڈیل دی جائے۔ یہ ہے دکھ بھری داستان فانی دور اندیش انسان کی، اور اس نہ ختم ہونے والے، نہ عبور ہونے والے فاصلوں کی۔ پہلے پہل فاصلے اور فیصلے اسے دور سے چہل قدمی کرتے نظر آتے ہیں۔ فیصلے کرنے اور فاصلے عبور کرنے بھی قابل حصول لگتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ خود غرضی اور سخت دل ہوتا جاتا ہے، اس کے احباب اور گھر والوں کی طرح وہ خود بھی خود سے دور، بہت دور ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ دور ہوتا جاتا ہے۔ اب اسے خود کی آواز بھی مدھم سی سنائی دیتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بھی اس کے 99 کی گنتی میں گم ہو جاتی ہے۔ بھلا غور تو کرو، غور طلب بات یہ ہے، اور فکر کو ساتھ بٹھاؤ نا کہ معاملہ نظر انداز کہاں سے ہوتا ہے۔ دیکھیں تو آپ کو کیا جواب آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کو یہ سب معلوم نہیں ہے تو، مگر کبھی جہالت کی پٹی زور سے آنکھوں اور دل پر مضبوط گانٹھ کے ساتھ بن جاتی ہے، اور باندھتا کون ہے؟ میں خود۔ اور آگے دوڑنے کی کشمکش میں یہ معاملہ اس قدر اہمیت نہیں رکھتا کہ اس پر کان دھرا جائے، اور معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اصلاح جوانی کی، عبادت بھی جوانی کی، مثبت عادات بھی جوانی میں ڈالی جائیں تو دور تک ساتھ دیتی ہیں۔ ہم پہ کوتاہی ہوئی جب ہم بچے تھے، ہم سے کوتاہی ہوئی جب ہمارے بچے ہیں، ہو بھی جاتی ہے۔ بچوں کو لڑک پن میں پکڑنے کی اور بتانے کی، وہ وقت گزر جاتا ہے اور فاصلے بڑھتے ہی جاتے ہیں، اور ہماری سمجھ پہ کفل بھی لگ جاتے ہیں۔ اگر بر وقت ضرورت، جس کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے، مگر چند اوقات خاص ہیں، جب دماغ گھومنے لگے اور فاصلے سے فاصلہ بڑھنے لگے اور دل گھٹنے لگے، موت کو یاد کر لیا جائے تو یہی دوا اور دعا ہے۔